الرحیم باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك قال مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله حدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب اخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو چل رہی ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ داتا صاحب کی گھوڑی کا نام لیا گیا اور اندھیری رات کا نام لیا گیا اور آس کا نام لیا گیا اور یہ دم بتایا گیا، تو بہت سارے لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب کر کے ہنسی اور مذاق بھی جو ہے وہ اڑا رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے کچھ باتیں کر لیں۔ میرے سامنے جو ہے وہ مسلم شریف بھی پڑھی ہے اور یہ صحاح کی 6 کتابوں کا مجموعہ بھی ہے۔ ان 6 کی 6 کتابوں کے اندر دم درود کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں نے جس مقام سے مسلم شریف کی روایت پڑھی ہے، یہاں جو ہے وہ ترجمۃ الباب یہ ہے کہ کوئی بھی حرج نہیں ہے دم کرنے میں جب تک اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، اور یہ حدیث پاک جو ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کننا نرقی فی الجاہلیت، ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے گزارش کی ہے اللہ کے رسول، کیف تری فی ذالک، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فقال، تو سرکار نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، پیش کرو تم اپنے جو چیزیں تم جھاڑ پھونک کرتے ہو جس کے ذریعے وہ مجھ پر پیش کرو۔ یعنی حضور علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں پیش کرو، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا وہ شریعت کے معیار پر ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن آگے نبی علیہ السلام نے اصول بیان فرما دیا، لا بأس بالرقى، یہ جھاڑ پھونک دم درود بالکل جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، ما لم یکن فیہ شرک، جب تک کہ اس کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ اس سے اگلا جو باب باندھا ہے امام مسلم نے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حدیث نمبر 2200 ہے، اور اگلا باب جو ہے وہ اس میں حدیث 2210 ہے، اور اس میں یہ ہے کہ باب جواز اخذ الاجرت علی الرقیۃ بالقرآن والاذکار، کہ دم درود پر ایک معقول وظیفہ بھی لینا جائز ہے۔ علماء کرام نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ یہ ہے فتاوی جات کے اندر بھی موجود ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم معلوم ہو، یعنی جس چیز سے دم کیا جا رہا ہے ان کلمات کا معنی اور مفہوم معلوم ہو۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ان میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے، یعنی مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے۔ اور چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ دم کرنے والا ماہر بھی ہو اور اس کو علاج کا پتہ بھی ہو۔ اور پانچویں شرائط جو ہے وہ ہمارے فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر غیر شرعی چیزوں کا ارتکاب نہ ہو۔ تو آپ اگر پڑھیں گے مسلم شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث طیبہ ذکر ہوئی ہیں دم اور درود کے بارے میں، اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب امام حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ کہ جن کلمات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام دم کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے تھے کہ مولا جب میں بیمار پڑتا ہوں
تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہاں سامعین کرام دو طرح کی احادیث طیبہ آئی ہیں۔ بعض احادیث میں دم درود سے منع کیا گیا ہے، وہ احادیث طیبہ ہیں کہ جن کے اندر ایسے کلمات کے ذریعے دم کیا جائے کہ جن کا معنی معلوم نہ ہو، یا وہ شرکیہ ہوں یا شرک کے قریب ہوں، یا وہ مکروہ درجے کے ہوں، جیسا کہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اگر وہ قرآنی آیات سے ہیں اور احادیث طیبہ میں وہ دعات جنہیں دعائے معصورہ کہتے ہیں، ان کو دم کرنا بھی جائز ہے، اور ان کا تعویذ بنا کے گلے کے اندر لٹکانا بھی جائز ہے۔ یہ سب صحیح کی احادیث طیبہ میں ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور مسلم شریف کے اندر کتاب السلام کے اندر جو ہے اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اگر آپ نیٹ پہ بھی جائیں گے، کتاب السلام لکھیں گے تو اس کے اندر وہ سارے دم درود آ جائیں گے، نظر کا دم آ جائے گا، دیگر دم جو نبی علیہ السلام نے فرمائے یا صحابہ کرام کو اجازت دی۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس پر صحابہ کرام کو دم کے بدلے میں بکریاں بھی دی گئیں۔ حضرت عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی ہے، مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی پیش کر دے تو اس کے ہدیے کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو جن احادیث طیبہ میں دم سے منع کیا گیا ہے، جھاڑ پھونک سے، اس سے مراد وہ ہے کہ جن کلمات کا معنی معلوم نہ ہو، یا وہ عجمی کلمات ہوں، یا وہ شرکیہ ہوں، یا شرک کے قریب ہوں، یا پھر وہ مکروہ کلمات ہوں۔ اور جن احادیث طیبہ میں دم درود کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ مسلم شریف میں مستحب بھی قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد وہ ہے کہ قرآنی آیات سے دم کیا جائے، یا پھر احادیث طیبہ میں نبی کریم علیہ السلام نے جن کلمات سے دم کیا ہے ان سے دم کیا جائے، اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھا جائے۔ دم کیے جن کے ذریعے دم کیا جا رہا ہے ان کلمات کا معنی بھی معلوم ہو۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ عجمی کلمات نہ ہوں۔ تو اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ احادیث طیبہ میں بھی کوئی ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہے۔ جن میں ممانعت آئی ہے ان میں ممانعت اس بات کی ہے کہ وہ کلمات کو دیکھا جائے گا کہ وہ کلمات کیسے ہیں، جیسے کہ یہ مسلم شریف کی روایت جو میں نے پڑھی بھی ہے، آردو علیہ رقاکم، کہ تم اپنے ان کلمات کو جن سے تم رقا کرتے ہو، دم کرتے ہو، جھاڑ پھونک کرتے ہو، وہ مجھ پر پیش کرو۔ اور آگے اصول بیان کیا کہ لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ جب تک اس کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ جن احادیث طیبہ میں ممانعت آئی ہے ان سے مراد جو ہے وہ شرکیہ کلمات ہیں، اور جن احادیث طیبہ میں حضور سے خود دم کرنا ثابت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآنی آیات کے ذریعے اور احادیث طیبہ میں دعائے معصورہ کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویڈیو منسوب کی گئی ہے وہ امیر اہل سنت حضرت ابو البلال محمد الیاس عطار قادری صاحب کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اتفاق نہیں کرتا، ممکن ہے کہ یہ فیک ہو۔ آج کے زمانے میں جو ہے وہ کیا نام ہے پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں۔ اب تو سوشل میڈیا میں اتنی خرابی آ گئی ہے کہ بھارت کی فلموں کے جو اداکار ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے، اور اس دم کو جو ہے وہ کلمات ان کی زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک جس طرح کی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے، یعنی اس کے دونوں طرف دھاری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیک ویڈیو ہوگی، اور اگر یہ صحیح ہے برتسلیم تقدیر تو اس سے اہل سنت و جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام اہل سنت نے اور ہمارے تمام فتاوی جات میں یہ بات موجود ہے کہ دم کیا جائے تو وہ الفاظ عجمی نہیں ہونے چاہیے۔ ایک بات تو تقریباً علماء نے لکھی ہے، چونکہ عجمی الفاظ جو ہیں ان کا معنی جو ہے، ان کا مطلب، ان کا مفہوم اور ان کو رائج کرنے والا کون ہے، یہ سب نامعلوم باتیں ہیں۔ اس تناظر میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ دادا صاحب کی گھوڑی، اندھیری رات اور آس، تو یہ سب باتیں، پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا دم ہے، اور پھر یہ عجمی کلمات ہیں، اور ایک نامعلوم سا جو ہے یہ دم نظر آتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عالم دین، اہل سنت و جماعت کا چھوٹا عالم ہو یا بڑا عالم ہو، تو کم سے کم جب وہ کوئی بات بیان کرے تو اس بات کو مد نظر رکھے کہ اس کے کلمات سے کہیں فرق باطلہ کوئی دلیل پکڑ کر
حقائق کو مسخ کرنے کی تو کوشش نہیں کر رہے، تو یہ ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا اس بات کا۔ اور جہاں دم درود کیا جاتا ہے شرعی تقاضوں کے مطابق، وہاں دم کرنا، دم کروانا، سب چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اور جس شخص کا حال آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ کس حال والا ہے، تو اجنبی عامل سے آپ دم نہ کروائیں، نہ جانے وہ کیا کیا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی صحیح سنی، صحیح العقیدہ عالم مل جاتا ہے تو اس سے دم درود کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ جو داتا صاحب کی گھوڑی والا دم جو ہے یہ نیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہے، تو اس کے حوالے سے گزارش ہوگی کہ امیر اہل سنت حضرت ابو البلال محمد الیاس عطار قادری صاحب اگر وہ خود ہی اس کی وضاحت فرما جائیں، یا دعوت اسلامی کا الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت موجود ہے، اگر وہ بھی اس بارے میں کوئی بات کر دے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت زیادہ وائرل ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ فرق باطلہ اس کو بیان کر کے اہل سنت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ چیزیں بھی ہمارے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں کوئی عطا اور پتہ نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ جن احادیث میں ممانعت آئی ہے ان میں یہ ہے کہ کلمات کا حال اور مفہوم اور معنی معلوم نہ ہو یا کلمات شرکیہ ہوں، اور جن کے اندر استحباب آیا ہے اور حضور نے خود فرمایا ہے کہ پیش کرو تم، تو ان سے وہ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ہوں اور نبی علیہ السلام کی دعائے معصورہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جب ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے اور یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، تو ہمیں پھر قرآن سے ہٹ کر کوئی وظیفہ نہیں بتانا چاہیے، اور احادیث طیبہ سے بھی ہٹ کر ہمیں کوئی وظیفہ نہیں بتانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ والسلام مع الاکرام۔